السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم اخلاق سیریز کا ایک اور ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور وہ ہے حرص۔ حرص جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہے سوائے نیکیوں کے، یعنی صرف نیکیوں میں ہمیں حریص ہونے کی اجازت ہے، بلکہ سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، جو کہ ہم بہت کم کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر جو ہمارے اندر حرص پائی جاتی ہے نا وہ مال و دولت کی پائی جاتی ہے۔ اور اب تو ایک نیا فتنہ آ گیا، خوبصورتی کی حرص ہو گئی ہے، کیونکہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت دکھوں تاکہ لوگ مجھ پر فدا ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ ہمیں شان و شوکت کی حرص ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں عزت کی حرص ہوتی ہے، مرتبے کی حرص ہوتی ہے، جو ہمارا ایمان تک برباد کر دیتی ہے۔ کیونکہ حرص بنیادی طور پر کہتے ہیں زیادہ کی طلب کو، ملے ہوئے پر راضی نہ ہونا اور مسلسل زیادہ کی کوشش میں رہنا، یعنی کسی بھی حد پر نہ رکنا۔ حرص جو ہے نا وہ دراصل قناعت کی ضد ہے۔ قناعت کیا ہوتا ہے؟ قناعت ہوتا ہے جو ملا ہے نا اس پر راضی، مطمئن اور پرسکون۔ انسان زیادہ کی کوشش تو کرے لیکن جو اس کے پاس ہے نا اس کو نہ بھولے، اسی کو پھر ہم قناعت کہتے ہیں۔ لیکن حرص یہ ہے کہ جتنا بھی مل جائے نا وہ انسان کو تھوڑا ہی لگے، اور پھر وہ کیا کرے؟ زیادہ کی خواہش کرتا رہے۔ اب وہ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں انسان کی اگر ہم مادی ضروریات کو دیکھیں نا تو اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا تو ہوتا ہے ضرورت، بیسک، جس کو ہم کہتے ہیں نیسیسٹی، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، جیسے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے، پانی پینے کے لیے چاہیے، نہیں ملے گا تو اوبیسلی ڈیتھ ہو جائے گی۔ دوسرا ہوتا ہے راحت، یعنی کمفرٹ زون میں ہم آ جاتے ہیں نا، ایسا کھانا کھائیں جس کو کھا کر نا ہمیں مزہ آ جائے، یا سونے کی جگہ ایسی ہو کہ بہت پرسکون سوئیں، کپڑا ایسا پہنا ہو جو بہت سکون دے، یعنی ہر چیز میں نا ہمیں ایک کمفرٹ لیول محسوس ہو۔ لیکن اب جو ہے نا ایک تیسرا درجہ وہ آ جاتا ہے عیش، جسے ہم کہتے ہیں لگژریز، بہترین اور عمدہ جو ہے نا طرز زندگی وہ ہم نے اپنانا ہے، تو وہ ہمارے لیے نا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیں اتنا زیادہ وہ کمفرٹ زون میں ڈال دیتا ہے کہ ہم کسی کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی عیش، ایسی لگژریز سے بچنا ہے جو ہمارے ایمان کو خراب کر دے، کیونکہ جب ہم لگژری لائف چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے پھر نہ ہم حلال کو دیکھتے ہیں نہ ہم حرام کو دیکھتے ہیں، ہمیں بس ہوتا ہے آنے دیں، چاہے حلال طریقے سے آ رہا ہے چاہے حرام طریقے سے آ رہا ہے، استغفر اللہ۔ مال و دولت کی جو محبت ہے نا جو ہمارے دلوں میں وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، یعنی تم مر گئے، تم قبروں میں پہنچ گئے لیکن تمہاری حرص ختم نہیں ہوئی۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک وہ مال و دولت کی محبت میں بہت شدید ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شدید محبت سے نکالے جو ہمارے ایمان کو خراب کر دے، اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ کر دے۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے مگر 2 چیزیں اس میں باقی رہتی ہیں، ایک حرص اور ایک آرزو۔ اس کی آرزو ہوتی ہے کہ کاش میں جوان ہو جاؤں، کاش میرے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ صحیح کام کرنا شروع کر دیں، مطلب اس کی آرزو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آرزویں ہوتی ہیں، اور لیکن جو حرص ہوتی نا وہ انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس بوڑھا بھی ہو جائے نا، وہی والی بات ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ کو مطلب اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہمارے اندر نا ایک سوچ آتی رہتی ہے، ہمارے بیٹے کے پاس اتنا آ جائے، ہماری بیٹی کے پاس اتنا آ جائے، یہ یہاں سے اکٹھا ہو جائے، وہاں سے اکٹھا ہو جائے، حرص نہیں ختم ہوتی ہماری۔ واللہ عالم ہم نے کیا قبر میں لے کے سب کچھ چلے جانا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو اپنے سامنے دیکھا ہے ایسا شخص جو مر گیا ہو اور کوئی بھی چیز وہ ساتھ لے کر گیا ہو، اور اس کی جمع کردہ بہترین چیزوں کا اس کے بعد پھر کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے گھروں میں اموات ہوتی ہیں، ہم ذرا ان کو اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں اور پھر ہم سوچیں کہ اگر ہماری ماں چلے گی تو ہماری ماں کے جانے کے بعد اس کے کپڑے کس نے پہنے، اس کا زیور کس نے پہنا، اور اس کے کچن کے برتن کس نے استعمال کیے، کیا اس نے جو جوڑ جوڑ کے رکھا تھا اب ہم نکال رہے ہیں، اور ہم یا تو خود استعمال کرتے ہیں یا پھر لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے سنبھال کے رکھا ان کے تو اکثر ایسے کپڑے ہمیں ملتے ہیں لوگوں کے جانے کے بعد کہ جو انہوں نے ایک دفعہ اپنے جسم پر لگا کے بھی نہیں دیکھے ہوتے۔
سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں 2-2 سالوں سے سلوا کے. اتنی حرص ہے جمع کرنے کی، اللہ اکبر. بس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس مال نے ہمارے ساتھ نہیں جانا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال کی حرص اور دوسری عمر کی حرص. یہاں پر دیکھیں ایک اور نیو چیز ایڈ ہو گئی ہے، عمر کی حرص بھی ہوتی ہے نا انسان کو. اچھا، اس کے علاوہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا. اللہ اکبر. یعنی وادی کتنی بڑی ہوتی ہے، ذرا امیجن کریں. 2 وادیاں مال کی ہوں گی نا، پھر وہ تیسری کی خواہش کرے گا ہی کرے گا. اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری سچی توبہ کو قبول فرمائے اور ہم واقعی اپنے دلوں سے توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم ایسی حرص نہیں کریں گے جس سے ہمارا ایمان خراب ہو، کیونکہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے بلکہ آخرت کا گھر ہی اصل گھر ہے. یہ تو ٹیمپریری جگہ ہے ہمارے پاس جہاں ہمیں ٹھکانہ ملا ہوا ہے رہنے کے لیے. چند دن مسافر ہیں ہم لوگ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر مسافروں کی طرح ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ مال و جا کی جو حرص ہوتی ہے نا، وہ ہماری دین کی خرابی کا باعث ہوتی ہے. ابن کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد اور خرابی نہ کریں گے جس قدر مال و جا کی حرص آدمی کے دین کو خراب کر دیتی ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ سوچیں نا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر آپ ان کو کھیت میں بھیج دیں گے تو کیا کریں گے، کتنا ادھم مچائیں گے، پوری فصلیں برباد کر کے رکھ دیں گے. تو وہ بھی اتنی خرابی نہیں کرتے جتنی یہ مال و جا کی حرص آدمی کو نا برباد کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حرص سے بچائے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے. جہاں سے بھی ملے ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی ان کو حقیر سمجھنا چاہیے. بس زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی کی مدد کر دیں، کسی کو علم سکھا دیں، کسی کو پیسے دے دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں. بس نیکیاں ہی نیکیاں ہماری زندگی میں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. اس کے علاوہ اب ہم نے نا اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ میرے اندر کن کن چیزوں کے حصول کی تمنا جو ہے نا بہت زیادہ ہے، اور کیا وہ چیزیں میری آخرت کو بھی سنواریں گی. اگر تو وہ آخرت کو سنوارتی ہیں تو یو موسٹ ویلکم، آپ کو ضرور اویل کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ آپ کی آخرت کو سنوار نہیں رہی بلکہ برباد کر رہی ہیں تو ہمیں اسے فوراً پیچھے ہٹ جانا چاہیے. تو بس اپنی چیک لسٹ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں ایسی حرص سے بچائے جو ہمارے ایمان کی خرابی کا باعث ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.